السلام علیکم۔ آج رات پھر عجیب سی آوازیں کانوں میں پڑنے سے میری آنکھ کھل گئی۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا۔ ایسا کوئی پہلی بار نہیں ہوا تھا، بلکہ بہت عرصے سے ہو رہا تھا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی، جہاں سے آوازیں آ رہی ہوتی تھی میرے وہاں پہنچنے پر آنا بند ہو جاتی تھی۔ مزید تعجب خیز بات یہ تھی، کسی ایک جگہ سے نہیں آتی بلکہ مختلف جگہوں سے، کبھی اسٹور روم، کبھی بالکنی، تو کبھی میری ہی بیٹیوں کے کمرے سے۔ مگر وہ ہمیشہ لا علمی کا اظہار کرتی اور مجھے کہا کرتی، امی یہ آپ کا وہم ہے۔ مگر میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اتنی واضح آوازیں وہم نہیں ہو سکتی تھیں۔ ایک دن میں نے اپنی ایک پڑوسن سے ذکر کیا تو اس کا کہنا تھا، شاید میرے گھر میں جنات رہتے ہیں، اسی وجہ سے مختلف آوازیں آتی ہیں۔ میں اس کی بات سن کر خوف زدہ ہو گئی۔ مجھے بھی ایسا لگا جیسے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ میرے شوہر ملک سے باہر رہتے تھے، ان سے میں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا ورنہ پریشان ہو جاتے۔ گھر میں کل 5 لوگ رہ رہے تھے، 3 بیٹیاں، میں اور میری بھابھی، جس کو اس کے شوہر کی موت کے بعد ہم اپنے گھر لے آئے تھے، کیونکہ وہ رشتے میں میرے شوہر کی سگی بہن بھی لگتی تھی۔ ہمارا وٹا سٹا ہوا تھا۔ بھابھی کی موجودگی سے مجھے اچھی خاصی تسلی رہتی، کیونکہ وہ میری بیٹیوں کی مکمل ذمہ داری سنبھالے ہوئے تھی۔ ان پر کڑی نظر رکھنے کے لیے انہی کے کمرے میں سونا، ان کے رشتوں کے لیے کوششیں کرنا، یہ سب وہی کر رہی تھی، اور اس کے لیے میں ان کی احسان مند تھی۔ وہ پولیو کے ادارے میں نوکری بھی کرتی تھی، جس کے لیے ان کا گھر آنا جانا تھا۔ میری بڑی بیٹی کے لیے پہلی بار جب بھی ایک رشتہ آیا، میں خوشی سے پھولے نہیں سمائی۔ خاصے اچھے اور امیر لوگ تھے۔ رشتہ طے ہونے کے تیسرے دن اچانک انہوں نے رشتہ ختم کر دیا۔ میری وجہ پوچھنے پر صرف اتنا کہا، آپ کی بیٹی ہمارے بیٹے کے قابل نہیں۔ مجھے بہت صدمہ ہوا۔ خیر، بھابھی نے تسلی دی اور ایک رشتہ ڈھونڈ کر لائیں۔ یہ بھی رشتہ اچھا تھا، سارا انتظام و انصرام آؤ بھگت بھابھی نے کی، مگر میری بیٹی کو دیکھتے ہی وہ انکار کر کے چلے گئے، حالانکہ انکار کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ میری بیٹی خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، مگر نہ جانے کیوں انہوں نے ایسا کیا۔ اس رات میں اپنے شوہر سے فون پر بات کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ وہ مجھے تسلی دے رہے تھے۔ آدھی رات کا وقت تھا جب میں نے وہی آوازیں سنی۔ جلدی سے فون رکھ کر میں دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلی۔ آوازوں کی سمت کان لگائے تو محسوس ہوا جیسے آوازیں میری بیٹیوں کے کمرے سے آ رہی ہوں۔ میں نے دروازے سے کان لگا کر سنا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسا لگا جیسے کوئی بلا کرا رہی ہو، اور ساتھ میں اور بھی مکس ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں، مگر اتنی واضح نہیں تھیں۔ میں کچھ دیر خوفزدہ کھڑی رہی، پھر ہمت کر کے دستک دی تو ساری آوازیں غائب ہو گئی ہوں۔ لگا جیسے اندر سکوت چھا گیا ہو۔ چند منٹ بعد بھابھی کی آواز سنائی دی، جو پوچھ رہی تھی، کون ہے؟ میں نے اونچی آواز میں دروازہ کھولنے کو کہا۔ انہوں نے کچھ دیر بعد کھولا۔ اندر جا کر دیکھا تو بیٹیاں خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھیں، جبکہ بھابھی کی آنکھوں سے بھی لگ رہا تھا جیسے گہری نیند سے جاگی ہوں۔ میں نے آوازوں کی پابند دریافت کیا تو وہ بیزار ہو کر کہنے لگی، آپ کا وہم ہوگا، ہم تو سو رہے تھے۔ آواز میں کہاں سے آ رہی ہیں؟ چاروں نے چار اس کی بات پر یقین کر کے واپس اپنے کمرے میں آ گئی، کیونکہ جو کہہ رہی تھی واقعی صحیح لگ رہا تھا۔ اگلی صبح ایک اور عجیب واقعہ ہوا۔ بھابھی نے بڑی بیٹی کے رشتے کے لیے کچھ اور لوگوں کو بلایا۔ انہوں نے میری بیٹی کو دیکھا تو فوراً اٹھ گئے، اور جاتے جاتے لڑکی کی ماں بولی، تمہاری بدنام بیٹی سے کون شادی کرے گا بھلا، جس کے اتنے لڑکوں سے تعلقات ہوں؟ اس کی بات سن کر میں ششدر رہ گئی، اور میری پاکدار بیٹی پر اس طرح کا گھناؤنا الزام کیوں لگا گئی؟ خیر، اس کے بعد جو بھی رشتہ آتا وہ میری ہر بیٹی کے کردار کی دھنجیاں اڑا کر چلتا بنتا۔ اس صورتحال سے سخت الجھن میں تھی۔ پہلے کی طرح یہ الجھن بھی پڑوسن سے شیئر کر بیٹھی تو اس نے آگے سے جو بات کہی سن کر پوری طرح چونک گئی۔ اس چیز کی طرف میں نے پہلے کبھی توجہ نہیں دی تھی جس طرف اس نے میری توجہ دلائی تھی۔ میں ششوپن میں مبتلا ہو گئی۔ کبھی ایسا لگتا جیسے پڑوسن کی بات میں وزن ہو، اور کبھی لگتا نہیں یہ غلط خیال ہے۔ چند دن بعد پھر ایک اور رشتہ آیا۔ ان کی کو 3 بیٹیاں دکھائیں، وہ ان میں سے جس کو چاہیں پسند کر لیں۔ ان لوگوں نے جیسے ہی میری بیٹیوں کو دیکھا تو ان کے چہروں کے تاثرات عجیب ہو گئے، اور بنا کچھ کہے اٹھ کر جانے لگے تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ میں چلا اٹھی، ایسا کیا مسئلہ ہے میری بیٹیوں میں جو بھلا آپ لوگ نہ کر کے جا رہے ہیں؟ تو ان عورتوں میں سے ایک نے میری بھابھی کی طرف اشارہ کر کے کہا، جب تک یہ عورت اس گھر میں رہے گی تمہاری بیٹیاں نہ صرف بدنام کہلاتی رہیں گی بلکہ کوئی ان سے شادی بھی نہیں کرے گا۔ میں ہکا پکا ہو کر اپنی بھابھی کی طرف دیکھنے لگی تو وہ اچانک رونے لگی کہ وہ عورتیں میرے بارے میں ایسے بکواس کیوں کر گئیں، میں کیوں اپنی بھتیجوں کو کی بدنامی کا اور ان کی شادیاں نہ ہونے کا باعث بنوں گی۔ میرا دل بسیج گیا۔ میں نے انہی
انہیں تسلی دی مگر دل کے وہم کو نہ نکال سکی۔ مجھے کھوج سی لگ گئی۔ ادھر میری پڑوسن بھی کئی بار مجھے کہہ چکی تھی کہ تمہارے مسئلوں کی وجہ تمہاری بھابھی ہی ہے، مگر میں خاموش ہو جاتی۔ کئی بار سوچا کہ شوہر کو بتاؤں، مگر پھر یہ سوچ کر رک جاتی کہ وہ اس کا سگا بھائی تھا، ہو سکتا تھا اسے برا لگ جاتا۔ پھر ایک دن مجھے انتہائی قدم اٹھانا پڑا، جب ایک طرف آوازوں والے سلسلے نے اور دوسری طرف بیٹیوں کے لیے آنے والے رشتوں نے پریشان کر رکھا تھا۔ ہوا یوں کہ منجلی بیٹی کو دیکھنے کچھ لوگ آئے۔ یہ اپنے طور پر آئے تھے، اس بار بھابھی کا عمل دخل نہیں تھا۔ ایک بار پھر ذلت کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے بھی وہی باتیں کہیں جو پہلے کئی لوگ کہہ کر جا چکے تھے، مگر اس دفعہ عجیب بات یہ ہوئی تھی کہ لڑکے کی ماں نے میری بھابھی کو دیکھ کر کہا، یہ عورت منحوس ہے، بد کردار ہے، بھتیجی کو بھی اپنے جیسا بنا چکی ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ وہی گھر ہے جہاں کچھ عرصہ پہلے میری بہن آئی تھی تو میں کبھی نہ آتی۔ وہ عورت کہہ کر چلی گئی، مگر پھر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے بھابھی سے کہا، آپ کچھ عرصے کے لیے کہیں ہاسٹل وغیرہ میں شفٹ ہو جائیں، ہو سکتا ہے میری بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹ آپ کی وجہ سے ہو۔ مجھے آپ کی نیت پر شک نہیں، مگر آپ کا نصیب سیاہ ہے جس کا سایہ شاید میری بیٹیوں پر پڑ رہا ہے۔ میں نے مجبور ہو کر یہ سب کہا، مگر بھابھی میری مجبوری سمجھنے کی بجائے مجھ سے لڑنے لگی۔ پھر بڑھتے بڑھتے ہمارے درمیان اتنی لڑائی ہوئی کہ میں ان کے ہاتھ سے پکڑ کر زبردستی باہر نکال دیا۔ بیٹیوں نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر میں نے ان کی بھی ایک نہ سنی۔ اس رات بھابھی کو گھر سے نکالنے کے بعد کمرے میں لیٹی میں آگے کا منصوبہ سوچ رہی تھی کہ شوہر کو کیا کہوں گی، کہ اس کی بہن کہاں گئی۔ دفتر مجھے خیال آیا، آج بیٹی کمرے میں اکیلی ہیں تو شاید ڈریں گی، یہی سوچ کر میں ان کے کمرے میں چلی گئی۔ دروازے کو کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ میں دستک دیتے دیتے رک گئی۔ جب میری نظر اچانک آدھ کھلی کھڑکی پر پڑی، میں نے آہستگی سے اسے دکھیلا اور اندر کا منظر دیکھ کر میری سانسیں رک گئیں۔ میں نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں لڑکیوں پر بہت پابندیاں لگائی جاتی تھیں، انہیں کھل کر اپنی مرضی سے جینے کی آزادی نہیں تھی۔ ہم دو بہن بھائی ہی تھے، بھائی مجھ سے بڑا تھا۔ اماں ابا کی تمام توجہ اور پیار بھائی کے لیے ہی ہوتا تھا، مجھے لڑکی ہونے کی وجہ سے اگنور کیا جاتا تھا۔ یہ بات دل کو بہت چبھتی تھی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر ابا کی اجازت نہیں تھی، جبکہ بھائی جسے وہ پڑھانا چاہتے تھے اسے پڑھنے میں دلچسپی ہی نہیں تھی۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح میٹرک تک پڑھنے کی اجازت مل گئی، مگر پرائیویٹ، تاہم یہ بھی غنیمت تھا۔ پیپروں کی تیاری کے لیے اماں کی منت سماجت اور سفارش سے ابا نے اکیڈمی میں ٹیوشن پڑھنے کی اجازت دے دی۔ مجھے وہاں پر جس سر سے میں انگلش پڑھتی تھی مجھے وہ بہت حد اچھے لگتے تھے۔ ان کا پڑھانے کا انداز، بات کرنے کا انداز اور پرسنالٹی زبردست تھی۔ میں تو پہلی نظر میں ہی ان سے متاثر ہو گئی تھی۔ ان کا نام عمار تھا۔ میرے حواسوں پر بری طرح وہ چھانے لگے تھے۔ بہانے بہانے سے میں کلاس کے علاوہ بھی ان سے بات چیت کرتی تھی تو آہستہ آہستہ ہم میں بے تکلفی ہوتی گئی۔ میں ان سے اپنے گھر کی ساری باتیں شیئر کرنے لگی۔ وہ ایک دوست کی طرح بڑی ہمدردی سے گھر والوں سے متعلق میری شکایتیں سنتے اور تسلیاں دیتے۔ آہستہ آہستہ ہماری دوستی محبت میں بدل گئی، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید گہری ہوتی گئی۔ جب پیپرز ہو گئے تو اکیڈمی آنا جانا بھی رک گیا، مگر اماں سے میرا فون پر مسلسل کانٹیکٹ تھا۔ انہیں چھوٹا سا کی پیڈ موبائل دیا ہوا تھا رابطے کے لیے، میں گھر والوں سے چھپ کر یوز کرتی تھی۔ میٹرک کے بعد ابا اور بھائی نے مزید پڑھنے کی اجازت دینا تو دور، گھر سے باہر نکلنے پر بھی پابندی لگا دی، کیونکہ ان کا خیال تھا مزید تعلیم اور باہر کی آب و ہوا لڑکی ذات کو خراب کر دیتی ہے۔ اس پابندی نے مجھے اور عمار کو سخت بے چین کر دیا تھا، کیونکہ ہم مل نہیں پا رہے تھے۔ صورت میں ہر صورت میں ملاقات ممکن نہ تھی۔ کافی سوچ و بچار کے بعد ہم نے اس کا حل یہ نکالا، رات کو سب کے سونے کے بعد ہماری بیٹھک میں ملا جائے۔ پھر رات کو ابا اماں بھائی سونے کے بعد میں عمار کو بلا لیا کرتی تھی، احتیاط کے طور پر سب کی چائے میں نیند کی گولی بھی ملا دیتی۔ اس کے بعد بے فکر ہو کر عمار اور میں 2-3 گھنٹے بیٹھک میں گزارتے۔ رات کی تنہائی میں بہہ کر ہم نے کبھی حد پار نہیں کی، لیکن چھوٹی موٹی غلطیاں ہم سے ہو ہی جاتی تھیں۔ ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ کامیابی سے جاری تھا کہ اچانک گھر میں بھائی کی شادی کی بات چلی۔ اماں سے معلوم ہوا کہ وہ ابا کے دور پرے کے ایک کزن کی بیٹی کو پسند کرتے ہیں۔ بھائی کے کہنے پر اماں ابا رشتہ مانگنے چلے گئے اور ان لوگوں نے ہاں بھی کر دی، مگر بدلے میں میرا رشتہ مانگا گیا۔ ابا نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ لڑکا آوارہ اور نشئی تھا۔ پہلے تو کچھ عرصہ وہ لوگ اس بات پر ڈرے رہے کہ انہیں بدلے میں رشتہ ملے گا، تبھی وہ اپنی بیٹی کا رشتہ دیں گے، مگر سچ شکر اس معاملے میں ابا کو میرا احساس تھا، یا جو بھی
وجہ تھی، انہوں نے بھائی کی ناراضگی بھی پرواہ نہ کی۔ پھر کچھ عرصہ تو وہ لوگ ضد کرتے رہے، مگر پھر انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ ہمیں دے دیا، کیونکہ ہم اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ بھائی کی شادی ہو گئی اور بھابھی گھر آ گئی۔ شروع میں تو اتنی توجہ نہیں دی، مگر کچھ ٹائم بعد مجھے احساس ہوا جیسے بھابھی مجھ سے ہار کھاتی ہو۔ شاید وجہ یہ وہی تھی، ان کے بھائی کو ریجیکٹ کرنا۔ اس انکار کا بدلہ لینے کے لیے اس نے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھائی کے کان بھرنے لگی۔ نتیجتاً گھر کی فضا کشیدہ رہنے لگی۔ اماں میرے لیے دو رشتے دیکھ رہی تھی۔ میں بار بار عمار کو کہتی رشتے کا، مگر وہ کچھ عرصہ صبر کرنے کا کہتا۔ اس کی 2 بڑی بہنیں تھیں، ان کی ذمہ داری عمار پر تھی۔ اس کا کہنا تھا جب تک ان کی شادیاں نہیں ہو جاتی تب تک وہ اپنی شادی کے بارے میں کچھ گھر والوں سے بات نہیں کر سکتا۔ میں شدید پریشان رہنے لگی تھی، کیونکہ اماں جس تیز رفتاری سے میرے لیے رشتے ڈھونڈ رہی تھی، لگتا تھا آج کل میں کوئی ایک رشتہ ضرور فائنل کر دیں گی۔ اس لیے میں عمار پر زور دیتی کہ وہ صرف رشتہ بھیج دے، منگنی ہو جائے تو تسلی بھی ہو جائے۔ اس کے بعد شادی کے لیے وہ جتنا عرصہ انتظار کرنے کا کہے گا میں انتظار کر لوں گی، مگر عمار ٹال مٹول کرتا رہا۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا جیسے وہ مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا ہو، مگر پھر اس کی والہانہ محبت دیکھ کر میں اس وہم کو جھٹلانا پڑتا۔ بھابھی کے آنے کے بعد ملاقاتوں میں کمی کر دی تھی ہم نے، جب ہفتے میں صرف ایک بار ملا کرتے تھے۔ ایک رات جب عمار نے آنا تھا ملنے کے لیے، کھانے کے بعد روز کی طرح سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ اس میں نیند کی گولیاں ملانے کے لیے میں نے الماری سے شیشی نکالی تو وہ خالی تھی، حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ کچھ دن پہلے اس میں 3-4 گولیاں تھیں۔ یہ گولیاں بھی مجھے عمار لا کر دیا کرتا تھا۔ اب شیشی خالی دیکھ کر میں پریشان ہو گئی، مگر کیا کرتی، مجبوری تھی۔ عمار کو میسج کیا کہ نیند کی گولیاں ختم ہو گئی ہیں، سوئے۔ ایک تو وہ نیند کی گولیاں بھی لیتا آئے، اور دوسرا 11 بجے آنے کی بجائے اب 1 بجے آئے، تاکہ سب گہری نیند میں ہوں اور مجھے تسلی ہو جائے۔ چائے پینے کے بعد 10 بجے سب اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے تھے۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی اور بیڈ پر لیٹ کر 1 بجے کا انتظار کرنے لگی۔ فکس 1 بجے عمار کا میسج آیا، بیٹھک کا دروازہ کھولو، باہر کھڑا ہوں۔ میں چپے سے اٹھی اور دروازہ کھول کر اسے اندر بیٹھک میں لے آئی۔ ایک دوسرے سے گلے ملے۔ عمار صوفے پر بیٹھ گیا، میں بھی ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی اور سر اس کی گود میں رکھ دیا اور میرے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ دنیا جہاں سے غافل ہم اپنی سرگوشیوں میں مگن تھے۔ ہوش تب آیا جب دہاڑ سے بیٹھک کا دروازہ کھول کر بھائی، بھابھی، اماں، ابا سب داخل ہوئے۔ ہمیں سنبھلنے کا موقع تک نہ مل سکا۔ ابا اور بھائی عمار پر ٹوٹ پڑے۔ میں تو خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو پتہ چلا سب کچھ برباد ہو چکا تھا۔ ابا اور بھائی نے عمار کو اتنا مارا کہ وہ ہاسپٹل پہنچ گیا۔ سارے محلے میں بدنامی ہو چکی تھی اور یہ ساری کی ساری آگ لگائی بھابھی کی آگ لگائی ہوئی تھی۔ یہ بات مجھے محلے کی ایک سہیلی سے پتہ چلا کہ بھابھی محلے کے ہر گھر میں جا کر بڑے فخر سے بتاتی پی رہی تھی کہ مجھے اپنی نند پر بڑے عرصے سے شک تھا، مگر میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی، اس لیے اس رات میں جاگتی رہی۔ جب یہ بیٹھک میں اپنے عاشق سے ملنے گئی تو میں سب کو جگا کر وہاں لے گئی۔ بھابھی سے مجھے اچھائی کی امید تو نہیں تھی، مگر وہ اتنا برا کریں گی میرے ساتھ یہ نہیں سوچا تھا۔ خیر، اس سب کے بعد میں بھائی اور ابا کی نظروں میں بری طرح گر گئی تھی۔ بھائی تو مجھے جان سے مارنے کے در پہ تھا، اماں نے واسطے دے کر روکا ہوا تھا۔ اس واقعے کے تیسرے دن عمار کی ماں روتی ہوئی ہمارے گھر آئی اور منت سماجت کرنے لگی کہ اس کے بیٹے کو معاف کر کے رہا کروا دیا جائے۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ بھائی نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے عمار کو ہراسمنٹ کے کیس میں اندر کروا دیا تھا۔ وہ بیچارہ زخمی حالت میں جیل میں تھا۔ بہرحال اس کی ماں کی فریاد نہ سنی گئی۔ ابا اور بھائی نے بے عزت کر کے اسے گھر سے نکال دیا۔ ابا نے اماں سے کہا وہ جلد از جلد میرا رشتہ ڈھونڈیں، کیونکہ اب مزید وہ میری شکل برداشت نہیں کر سکتے۔ بھابھی اس موقع پر بھی پیچھے نہ رہیں، انہوں نے فوراً پھر سے اپنے شرابی بھائی کا رشتہ پیش کر دیا۔ میں حیران تھی۔ ویسے تو وہ مجھے پورے محلے میں بد کردار بد چلن کہتے نہ ہوئے نہ تکتی تھی، مگر اپنے بھائی کے لیے میں قبول تھی۔ اس بار ابا نے انکار نہ کیا۔ بھائی تو تھے ہی بھابھی کے ہمراہ، مگر اماں نے ابا سے کہا جب بیانہ یہ ہے تو اس سے کیوں نہیں، جس کی وجہ سے بدنام ہوئی ہے۔ تو ابا سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے جا کر عمار کی ماں سے کہا اگر وہ چاہتی ہیں ان کے بیٹے کو جیل سے رہا کروایا جائے تو مجھے اپنی بہو بنائیں۔ عمار کی ماں فوراً راضی ہو گئی۔ ابا نے اس کی ضمانت کروا دی۔ بھائی کو پتہ چلا تو بھابھی کے بھڑکانے پر انہوں نے بہت ہنگامہ کیا، مگر ابا نے سختی سے ڈانٹ دیا کہ وہ ان کے فیصلے میں مداخلت نہ کریں۔ عمار اور میری شادی طے ہو گئی۔ میرے دل کی مراد باہر آئی، مگر بھابھی کے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ وہ عمار سے میرا رشتہ ختم کروانے کے درپے تھیں اور بالآخر وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئی۔ میری شادی کے والے دن انہوں نے عمار کی ایک تصویر والا لفافہ دیا جس میں میری ایڈیٹنگ کی گئی تصویریں تھیں۔ انہوں نے کہا
میرے ان کے بھائی کے ساتھ ناجائز تعلقات رہے ہیں اور میں اس کے بھائی کو بھی بیٹھک میں ملنے کے لیے بلاتی رہی۔ میں نے لاکھ صفائی دینے کی کوشش کی مگر عمار نے بھابھی کی باتوں پر ایمان لاتے ان جھوٹے ثبوتوں کو سچ مانتے ہوئے کہا، یہ لڑکی آدھی رات کو مجھ سے ملنے کے لیے بلا سکتی ہے تو کسی اور مرد کو کیوں نہیں؟ ایسے مشکوک کردار کی لڑکی سے میں شادی نہیں کر سکتا۔ ابا کا سر مہمانوں کے سامنے آگے شرم سے جھک گیا۔ عمار اور اس کے گھر والے چلے گئے۔ سارے محلے والے تھو تھو کرنے لگے مجھ پر۔ نتیجتاً آخرکار بھابھی کی مراد بر آئی۔ ان کے آوارہ شرابی بھائی سے میرا نکاح کر کے رخصت کر دیا گیا۔ شادی والی رات میرے شوہر نے اپنے ٹھکرائے جانے کا بدلہ لینے کے لیے ہر حد تک میری تسلیل کی۔ میری زندگی کے برے دنوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ شوہر سمیت سسرال والوں کا رویہ انتہائی خراب تھا۔ مجھے عمار کی بہت یاد آتی۔ بھابھی کی سازش کا سوچ کر خون کھولتا مگر بے بس تھی، کچھ کر نہ سکتی تھی۔ میں مجبوری میں رشتے کو نبھا رہی تھی، جس سے قبول نہ کر سکی۔ اس طرح شادی کو 3 سال گزر گئے۔ اس عرصے میں یہ بات دیکھ رہے اماں ابا کی وفات ہو گئی۔ اماں ابا کے مرنے کے بعد بھائی کا رویہ اچھا ہو گیا تھا مگر اب کیا فائدہ، میری زندگی تو برباد ہو چکی تھی۔ ایک دن میں بازار سودا سلف لینے گئی تو اچانک عمار مل گیا۔ اپنی غلطی پر شرمندہ تھا، معافی مانگ رہا تھا۔ میرا دل تو پہلے ہی اس کی محبت میں قید، سو فوراً معاف کر دیا۔ ایک بار پھر سے ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عمار کا اصرار تھا میں شوہر سے طلاق لے لوں، وہ مجھ سے شادی کرے گا، مگر مجھے اچھے سے معلوم تھا میرا شوہر بہت ظالم انسان تھا، کبھی طلاق نہ دیتا، بلکہ یہ بات سن کر مجھے جان سے ہی مار دیتا۔ اس لیے ایک دن میرے دل میں خیال آیا، اسے جان چھڑوانے کے لیے کیوں نہ میں ہی اسے جان سے مار دوں۔ اس مقصد کے لیے میں نے ایک دن عمار کو ملنے کے لیے بلایا۔ جس جگہ اسے بلایا یہ ایک زیر تعمیر 5 منزلہ بلڈنگ تھی جس کا کام ان دنوں بند تھا۔ ہم 5ویں منزل کی چھت پر کھڑے تھے۔ میں عمار کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ جان لینے کا سن کر ہی بھٹک گیا تھا۔ ابھی ہم میں بحث ہو رہی تھی کہ اچانک وہاں میرا شوہر آ گیا، جو کہ شاید میرا پیچھا کرتا ہوا وہاں آیا تھا۔ میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے آتے ہی مجھے گالیاں بکنا شروع کر دی اور مارنا شروع کر دیا۔ عمار کی موجودگی میں مجھ میں ہمت آ گئی۔ میں نے بیچواپن اس کا منہ نوچ لیا۔ اس نے میرا گلا دبانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے ہی تھے کہ سیلف ڈیفینس میں پوری طاقت سے میں نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور وہ 5ویں منزل سے نیچے گر کر مر گیا اور میں اور عمار خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گئے۔ کسی کو پتہ نہیں چلا، سب نے یہی سمجھا کہ شراب کے نشے میں وہ اونچائی سے گر کر مرا ہے۔ عدت پوری ہونے کے بعد بھائی کے مجھے گھر لے آئے۔ میں نے عمار سے کانٹیکٹ کیا تو اس نے مجھ سے شادی کے لیے انکار کر دیا۔ وہ دھمکی بھی دی اگر میں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا تو وہ پولیس کو جا کر بتا دے گا میں نے دھکا دے کر اپنے شوہر کو مارا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا قدرتی طور پر ہوا تھا۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ خیر کیا کر سکتی تھی سوائے اس دھوکے باز کو بددعائیں دینے کے۔ خود کو مصروف رکھنے کے لیے بھائی کی مدد کر کے ہیلتھ ورکر کی نوکری کر لی۔ حالانکہ بھابھی نے بہت مخالفت کی مگر بھائی پھر بھی مان گئے۔ وقت گزرتا گیا، بھائی کے گھر رہتے ہوئے 13 سال گزر گئے۔ بالوں میں چاندنی اتر آئی۔ تینوں چھوٹی بھتیجیاں جوان ہو گئیں۔ وہ تینوں مجھ سے بہت اٹیچ تھیں کیونکہ بھابھی ان کا ہر کام مجھ سے کرواتی تھی۔ میرے بھائی کی اولادیں تھیں، مجھے بھی محبت تھی، ان سے خیال رکھتی تھی، ان کا اپنی تنخواہ ان پر خرچ کرتی۔ رفتہ رفتہ بھابھی کا دل میرے معاملے میں نرم ہو گیا اور انہوں نے بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر ڈال دی اور خود آزاد ہو گئی۔ بھائی بھی دبئی جا کر سیٹل ہو گئے۔ ایک دن میں نے مارکیٹ میں عمار کو دیکھا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش باش۔ سالوں بعد میرے اندر دکھ انتقام بیک وقت جاگ اٹھے تھے۔ اگر بھابھی میری شادی کے موقع پر وہ جعلی تصاویر اور ڈرامہ نہ کرتی تو اس صورت کی جگہ میں ہوتی عمار کی زندگی میں۔ دوسری بار بھی وہ مجھے چھوڑ گیا۔ یکدم میرے اندر بدلہ لینے کی خواہش جاگ اٹھی اور میرے ذہن میں بھی ایک خیال آیا جس پر عمل درآمد کر کے میں بھائی سے اپنی زندگی برباد کرنے کا بدلہ لے سکتی تھی۔ میری بھتیجیاں میری مٹھی میں تھیں، ان کی برین واشنگ کرنے کے لیے زیادہ محنت نہ کرنی پڑی۔ پھر سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہونے لگا۔ بھابھی اور بھائی کی بیٹیوں کی شادی کی فکر ستانے لگی تھی مگر یہ ان کی بھول تھی کہ میری موجودگی میں وہ بیٹیوں کی شادی کر پاتے۔ ہر رشتے کے وقت بھابھی کو انکار کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کے کردار کے متعلق ایسی باتیں سننی پڑتی کہ وہ تڑپ کے رہ جاتی اور میرے دل کو سکون پہنچتا۔ سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہو رہا تھا۔ بھابھی کو ایک طرف بیٹیوں کے رشتے نہ ہونے کا غم کھائے جا رہا تھا، دوسری طرف وہ پراسرار آوازیں جو میرے ہی پلان کا حصہ تھیں انہیں خوفزدہ رکھتیں، تو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا۔ مگر ہماری ایک تیز پڑوسن کی نظروں نے نہ جانے کیسے یہ بھانپ لیا، انہوں نے میرے خلاف بھابھی کے کان بھرنا شروع کر دی اور بالآخر ایک دن انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔
میں ہاسٹل چلی گئی، مجھے نہیں پتہ بعد میں کیا ہوا۔ انہیں میرا مقصد پورا ہو گیا تھا، میری پورے محلے میں ان کی بیٹیوں کا کردار مشہور ہو چکا تھا۔ ایک ماہ بعد مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھابھی ہاسٹل آ پہنچی اور رو کر کہنے لگی، کاش میں تمہارے ساتھ برا نہ کرتی تو تم بدلہ نہ لیتی اور میری بیٹیوں کے ساتھ برا نہ ہوتا۔ وہ گھر سے بھاگ گئیں اور تیسری بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کبھی بھی بھاگ سکتی ہے۔ بھابھی کی بات سن کر مجھے ایک دم پچھتاوے نے آن گھیرا۔ میرے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو گیا تھا، میں نے کیوں بدلہ لینے کے لیے اپنی معصوم بھتیجیوں کا استعمال کیا، ان کے ذہنوں کو گندا کیا، لڑکوں سے ان کی دوستیاں کرواتی رہی، رات کو انہیں بھتیجیوں سے ملنے کے لیے بلواتی رہی، بھابھی کو پریشان کرنے کے لیے ٹیپ ریکارڈر میں آواز چلاتی، ان کے لیے جو رشتہ لاتی ان کو پہلے سے ہی کچھ پیسے دے کر سکھا پڑھا دیتی، گھر آ کر بھابھی کے سامنے ان کی بیٹیوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بولتی، مقصد صرف بھابھی کو ذکر کرنا پہنچانا تھا۔ بھابھی نے جب مجھے گھر سے نکال تو میری بھتیجیاں اس کے بعد بھی وہی سب کرتی رہیں جو میں ان سے کرواتی، یعنی رات کو لڑکوں کو گھر میں بلا کر ملاقاتیں کرنا۔ وہ تو ایک رات بھابھی نے دیکھ لیا جب ان کے کمرے میں 2 لڑکے بھی موجود تھے۔ بھابھی کو دیکھ کر وہ اسی خفیہ راستے سے رفو چکر ہو گئے جہاں کبھی کبھار بھابھی کے اچانک چھاپے کی وجہ سے ہم انہیں نکال دیتے تھے۔ جب بھابھی کو ساری بات پتہ چلی ان کاموں پر ان کی بیٹیوں کو میں نے لگایا ہے تو وہ سمجھ گئی کہ بدلہ لیا میں نے۔ خیر بھابھی نے مجھ سے اور میں نے ان کے کاموں پر ان کی بیٹیوں کو میں نے لگایا تو وہ سمجھ گئی بدلہ لیا ہے تو میں نے۔ خیر بھابھی نے مجھ سے اور میں نے ان سے اپنے کیے کی معافی مانگی اور مجھے گھر واپس لے جانا چاہتی تھی، مگر کس منہ سے چاہتی، کیونکہ سنا بھائی بھی دبئی سے آنے والے تھے، نہ جانے وہ مجھے معاف کرتے یا نہیں، اب بس یہ انتظار ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔